الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ہم ایک مرتبہ ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے جس کا نام ہے جی ہاں، قرآن ٹائم پروگرام میں ہم آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اس اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اندر کسی ایک سورت کی چند آیات کو درست مخارج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کا تعارف جان لیتے ہیں کہ کون کہاں سے آئے، ان کا نام کیا ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رضا اتاری ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو محمد رضا بھائی۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ My name is محمد انس قریشی۔ ماشاءاللہ، انس بھائی کو بھی ویلکم کہتے ہیں، مرحبا۔ جی، آپ کا نام؟ اسمی محمد انیس اتاری۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں انیس بھائی۔ माझं नाव محمد ارحم اتاری ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی مراٹھی زبان میں بولنے پر مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اس سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر، قرآن ٹائم کے اندر یوں سمجھ لے بچے مراٹھی زبان بھی بولتے ہیں، عربی زبان بھی بولتے ہیں، اردو زبان بھی بولتے ہیں اور انگلش زبان بھی بولتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہم بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم لیے حاضر ہیں۔ اس قرآن ٹائم کے اندر ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارا بچوں؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز۔ جی ہاں، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے اذکار نماز۔ پہلا سیگمنٹ ہے تجوید، اس کے اندر ہم کسی قرآن پاک کی سورت کی چند آیات کو لے کر مشق کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم سورہ عصر کی مشق کریں گے، درست تلفظ کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے اپنے پروگرام کو اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام قرآن ٹائم ہم لیے حاضر ہے، تو جلدی جلدی چینل کے قریب آ کر بیٹھ جائیے، ٹی وی کے قریب آ کر بیٹھ جائیے اور قرآن پاک کو کھول لیجئے، قرآن پاک کو اوپن کر لیجئے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 30ویں پارے کی والعصر، سورہ عصر جو سورت ہے، انشاءاللہ الکریم اس سے ہم آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور قرآن پاک کی تو کیا ہی باتیں، سیکھنے سکھانے والوں کے حوالے سے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں بہترین انسان ہونے کا خطاب مل رہا ہے، ٹائٹل مل رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی بہترین انسان کہیں، گڈ پرسن کہیں، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو ہم سے کوئی کام نکلوانا مقصد ہو، یا جھوٹی چاپلوسی مقصد ہو، یا خالی ایسے ہی جھوٹی تعریف کرنا مقصد ہو، الغرض کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان ہے وہ، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ وحی خدا کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ میرا محبوب وہی فرماتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ یہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو ہمارا آقا فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ الکریم دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو آئیے جلدی جلدی ہمارے اس پروگرام میں جوائن ہو جائیں، اور اول تاخیر شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیں انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن رہے تو اللہ نے چاہا تو بہت کم وقت میں بہت کچھ سیکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، چلیں ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں واو۔ کیا کہتے ہیں؟ واو۔ جی، اور واو پر جو حرکت ہیں اسے کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ حرکت یعنی زبر زیر پیش، حرکت کی جمع حرکات ہیں، تو زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے یعنی کھینچنا نہیں ہوتا ہے، بغیر جھٹکا دیے اس میں جھٹکا بھی نہیں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نرمی کے ساتھ ہم معروف پڑھتے ہیں۔ تو واو پر جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کو ہم کھینچیں گے نہیں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا، آگے جو حرف ہے وہ ہے لام۔ کیا ہے؟ لام۔ اور لام پر پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ دال نما جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ ہاں، سکون، ساکن اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ہم بتا بھی چکے ہیں، دوبارہ آج ہم اس کو دہرا دیتے ہیں کہ جو سکون والا حرف بیٹا ہوتا ہے جس پر جزم ہوتی ہے، سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لام کو ہم واو سے ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واو لام زبر ول۔ واو لام زبر ول۔ زبر، غبر نہیں بولیں گے، واو لام زبر ول۔ واو لام زبر ول۔ جی آگے چلتے ہیں۔ عین صاد زبر عص۔ عین صاد زبر عص۔ اچھا پیارے بچوں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں صاد، یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ 7 حروف کو ہر حال میں ہمیں پور پڑھنا ہوتا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر حال کا مطلب یہ ہوتا ہے پیارے بچوں، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، چاہے وہ مشدد کی حالت میں ہو یا مخفف کی حالت میں ہو، چاہے اس پر کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو، چاہے وہ الف مدہ کے ساتھ ہو، واو مدہ کے ساتھ ہو یا مدہ کے ساتھ ہو، ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ را ہے تو یہ ہر حال میں پور نہیں پڑھی جاتی، لفظ اللہ کا لام ہے یہ ہر حال میں پور نہیں پڑھا جاتا، ایسا یہ کبھی پور کبھی باریک، مگر حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہے ان کو ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو حروف مستعلیہ میں سے جو 7 حروف ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف، یہ جو پورے 7 حروف ہے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں صاد کو کیا کرنا ہے؟ پور کرنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ جی، تو حروف مستعلیہ میں سے حرف صاد ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ عین صاد زبر عص۔ عین صاد زبر عص۔ والعصر۔ 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 ویری گڈ، آگے پڑھتے ہیں۔ را زیر ری۔ را زیر ری۔ 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 والعصری۔ والعصری۔ اچھا، جب ہم را پر رکیں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہم اس کو یہاں پر دہرا دیتے ہیں کہ
جس حرف پر آپ رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس پر زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، یہ حرکات ہو تو ان حرکات کو ہم کس سے بدلتے ہیں؟ سکون میں بدلتے ہیں۔ کس سے بدلتے ہیں؟ سکون سے۔ تو اب ہم اس زیر کو ساکن سے بدل دیں گے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے وقف میں؟ والعصر، والعصر، والعصر۔ والعصر۔ اچھا، ایک بات کا خاص خیال یہ بھی رکھنا ہے آپ کو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، کہ یہ صاد کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو آپ اس کو باریک پڑھیں۔ اگر باریک پڑھیں گے تو یہ سین کی طرح ہو جائے گا، اس طرح والعصر، والعصر، تو یہ سین نہیں ہے۔ صاد کو اگر آپ باریک پڑھیں گے تو وہ سین جیسا ہو جائے گا، اس لیے صاد اور سین میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے صاد اور یہ ہے سین، ان دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ یہ جو حرف ہے اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ سین کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، مگر دونوں میں جو بیسک فرق ہے، سب سے بڑا فرق ہے، وہ یہی ہے کہ اس صاد کو موٹا پڑھیں گے اور اس سین کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں صاد کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے، اس طرح پڑھیں گے والعصر، والعصر، والعصر۔ والعصر۔ آخر میں را کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ جی اب آگے چلتے ہیں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین۔ جی حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، ہاں، نون لام زبر نل، نون لام زبر نل، انل، انل، انل۔ انل۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایک بات بتائی تھی، 2-3 مرتبہ بتا چکے ہیں، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گنہ، ہاں جی، کیا ہوگا؟ گنہ۔ ہاں، گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور گنہ کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو گنہ کریں گے اور 1 الف کی مقدار ناک میں آواز لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھہرا کر رکھیں گے آواز کو، جیسے انل، انل۔ آپ پڑھ کے بتائیں، انل، انل۔ انل۔ ویری گڈ۔ آگے چلتے ہیں ہم، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، سین الف زبر سا، انسا، انسا، انسا۔ انسا۔ اچھا پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ انسا کا جو نون ہے اس کے اندر اخفا ہوگا، کیا ہوگا؟ اخفا۔ اچھا، نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، اور حروف اخفا ہے 15، کتنے ہیں؟ 15، کتنے ہیں؟ 15۔ جی، تو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں گنہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گنہ۔ یعنی ناک، آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو گننے کے طور پر ناک میں لے جائیں گے اور گنہ کریں گے، اس طرح انسا، انسا، انسا۔ انسا۔ اچھا پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے، ماشاءاللہ۔ چلیں محمد رضا بھائی آپ بتائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان آپ کا اللہ۔ جواب درست ہے۔ اچھا، آپ میں سب کون بتائے گا کہ وہ 4 قاعدے کون کون سے ہیں؟ ہاتھ اونچا کرے جس کو آتا ہے۔ اچھا چلیں، انیس بھائی آپ بتائیں کون کون سے وہ 4 قاعدے؟ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا، اور وہی قاعدہ یہاں پر لاگو ہو رہا ہے، یہاں پر جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مزید، نون زبر نا، نون
زبرنا इंसाना। इंसाना अच्छा प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, ये जो सा है, सा में अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। तो यहाँ पर जो मद्दा हो रहा है वो अलिफ मद्दा हो रहा है। क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। तो लिहाजा हम ये सा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, यानी इंसाना। इंसाना। अब कोई इसको यूं पढ़ें इंसाना इंसाना जल्दी, तो उसने हुरूफ मद्दा की जो मिकदार है एक अलिफ के बराबर वो ख़त्म कर दी, तो गलत पढ़ा उसने। ठीक है, लहने जली की गलती वाक़ई हो गई, यानी बड़ी गलती वाक़ई हो गई। दुरुस्त क्या है? उसको एक अलिफ की मिकदार खींचना है, इंसाना। इंसाना। चलें पीछे से वापस हम पढ़ते हैं दोबारा। इन्नल इंसाना। इन्नल इंसाना। इन्नल इंसाना। इन्नल इंसाना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। चले सबसे पहले आप पढ़ के बताएं इतना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। माशाअल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब आप पढ़ के बताएं। वल अस्रि इन्नल इंसाना। माशाअल्लाह, वेरी गुड। आप पढ़ के बताएं। वल अस्रि इन्नल इंसाना। माशाअल्लाह, वेरी गुड। अब आप पढ़ के बताएं। वल अस्रि इन्नल इंसाना। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। अच्छा प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बात का ख़ास ख्याल ये भी रखना है हमें कि जो हुरूफ कलकले वाले नहीं हो, अगर वो सुकून की हालत में हो, वो जज़म की हालत में हो, तो उसकी आवाज़ को लौटाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्वाद है हुरूफ कलकला में से नहीं है। हुरूफ कलकला 5 है, क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। ठीक है, जिसका मजमुआ है कुतुब जद्दिन। ठीक है, तो ये जो 5 हुरूफ अगर सुकून की हालत में हो, साकिन की हालत में हो, तो इनके अंदर जो आवाज़ है वो लौटती हुई महसूस होती है, जुम्बिश होती है। ठीक है, मगर चूँकि साद ये हुरूफ कलकला में से नहीं है, लिहाजा इसकी आवाज़ को हम लौटाएंगे नहीं। जैसा कि गलत पढ़कर मैं आपको बताता हूँ, वल असरी असरी अस असरी, ये आवाज़ लौटेगी नहीं। वल असरी। ठीक है, एक मरतबा दोबारा हम पढ़ लेते हैं। वल असरी इन्नल इंसाना। वल अस्रि इन्नल इंसाना। माशाअल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं हम। लाम ज़बर ला। लाम ज़बर ला। हाँ, याद रहें हरकत के अंदर हमें ना तो झटका देना है, ना तो हमें इसको खींचना है। अच्छा, आम तौर पर प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन जो बड़ी गलती कर देते हैं कुरान पाक को पढ़ते वक्त, वो ये कि जो ज़बर वाला या हरकत वाला हर्फ होता है, कलीमा होता है, जब उसको हम आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं एक सांस के अंदर फ़्लो में, तो उस वक्त जो जिसको मिलाकर हम पढ़ रहे होते हैं आगे वाले हर्फ से, जैसे मिसाल के तौर पर ये नून को, ये जो पूरा कलीमा है, इसको हम आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तो होता यूँ है कि ये जो नून की हरकत है बाज़ दफ़ा इसको खींच देते हैं। वो किस तरह? इन्नल इंसाना लफ़ी, ना इंसाना लफ़ी नहीं, जल्दी इंसाना लफ़ी, इंसान लफ़ी। ठीक है, तो नून की हरकत ये खींचने ना पाए, दराज होने ना पाए, इस बात का ख़ास हमें ख्याल रखना होता है। तो लिहाजा यहाँ पर लाम पर हरकत है, ज़बर है, इसको हमें खींचना नहीं है। लाम ज़बर ल, लाम ज़बर ल। फ़ा या ज़ेर फ़ी। फ़ा या ज़ेर फ़ी। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि इस कलिमे में ये जो नीचे जहाँ मैंने लाइन दोरी है,
تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کون بتائے گا؟ چلے ماشاءاللہ انس بھائی آپ بتائیں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ یا مدہ. ویری گڈ ماشاءاللہ زبردست، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا محمد رضا بھائی آپ بتائیں گے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے؟ الف، واو اور یا. ویری گڈ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اچھا ارحم بھائی آپ بتائیں گے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی 2 حرکت کے برابر۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. تو یہ فی یا مدہ ہے، تو اس کو ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اگر آپ کوئی اس کو اس طرح پڑھیں، جلدی پڑھیں، کھینچے نہیں، لفی، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، مگر کوئی لفی خسر، لفی جلدی پڑھیں تو یہ غلط ہے، اس کو ایک الف کی مقدار تھوڑا کھینچنا ہوگا، لفی، ٹھیک ہے؟ لفی، دوبارہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، لام زبر لا، لام زبر لا. اچھا جھٹکا نہیں دے گے، لا، لام زبر لا، لام زبر لا. فا یا زیر فی، فا یا زیر فی. لفی، لفی. جی آگے چلتے ہیں، خا سین پیش خس، سین پیش خس. ہاں خا سین پیش خس، سین پیش خس. ہاں را دو زیر رن، دو زیر رن. رن رن. خس رن۔ خس رن. اچھا یہ تو ہم نے ملا کر پڑھنے کی صورت میں والا کلمہ پڑھ کے بتایا ہے۔ جب آپ را پر وقف کریں گے یعنی رکیں گے، ٹھہریں گے، تو یہاں پر وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، اس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے تو لہٰذا ہم یہاں پر را کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. تو پھر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لفی خسر، لفی خسر. لفی خسر۔ لفی خسر. جی اب چلیں شروع سے ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، والعصر ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر، لفی خسر. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان لفی خسر. جی چلیں آپ پڑھ کے بتائیں پہلے محمد رضا بھائی مکمل۔ والعصر ان الانسان لفی خسر. ماشاءاللہ ویری گڈ زبردست، آپ پڑھ کے بتائیں انس بھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر. ماشاءاللہ ویری گڈ زبردست، آپ بتائیں انیس بھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر. ماشاءاللہ ویری گڈ زبردست، آپ ارحم بھائی پڑھ کے بتائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ماشاءاللہ ویری گڈ زبردست۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا قرآن ٹائم کا پہلا سیگمنٹ تجوید، جس کے اندر ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت کی ایک آیت کو یا 2 آیت کو لیتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں، اس کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اذکار نماز۔ الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ یعنی اذکار نماز کے اندر ہم جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس کی ہم مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درست تلفظ کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس دوسرے سیگمنٹ یعنی اذکار نماز کے اندر التحیات، جس کو تشہد بولتے ہیں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے مکمل تو نہیں ہو پائیں گی، مگر ہم چند جو کلمات ہیں اس کو درست کرتے ہیں، باقی کی جو
التحیات ہوگی، تشہد ہوگی، اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر یا پروگرام کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی نماز کے اندر یہ تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں درست کرنے کے اندر، اللہ نے چاہا تو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، عام طور پر اس کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں گا آپ کو۔ جیسے جلدی جلدی کے اندر تا جو کہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس پر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر یا بھی مشدد ہے، التحیات، یا بھی مشدد ہے، اس کو بھی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جلدی جلدی میں ہم اس کو مشدد نما نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مشدد والے جو حرف ہوتا ہے اس کو تھوڑا رک کر، تھوڑا ٹھہر کر، تھوڑا زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، التحیات اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، مگر ہوتا کیا ہے التحیات التحیات اتنا جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جلدی پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو حرف ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ التحیات، التحیات، ہاں، تا پر بھی زور ڈالنا ہے اور یا پر بھی زور ڈالنا ہے، یعنی مشدد حرف ہے اس پر تھوڑا زور ڈالنا ہے، ڈبل مرتبہ پڑھنا ہے، التحیات۔ التحیات، اچھا، دوسری بات، اس کے اندر جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے جو درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، تو التحیات چھوٹی ہا نہیں نکالنی بلکہ التحیات التحیات للہ 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 التحیات للہ التحیات للہ والصلوات۔ والصلوات۔ اچھا، اس کے اندر بھی کیا غلطی کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو جو صاد ہے اس کو پور نہیں کرتے ہیں، اور مشدد ہے تو اس کو مشدد نما نہیں پڑھتے ہیں، یعنی اس پر زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر نہیں پڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو لام اس پر زبر ہے تو اس کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وَالصَّلْوَاتُ، صلواتو نہیں ہے، صلواتو ہے، لام پر زبر ہے، لام پر کیا ہے؟ زبر۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ وَالصَّلَوَاتُ۔ والصلوات۔ اب کو یوں پڑھیں گا وَالصَّلْوَاتُ، لام کو ساکن کر دیں گا تو یہ غلط ہے، وَالصَّلَوَاتُ والصلوات۔ وَالطَّيِّبَاتُ۔ والطیبات۔ اس کے اندر بھی یہی خیال رکھنا میں کہ طا کو پور بھی کرنا ہے، مشدد بھی پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جماؤ کرنا ہے، یعنی تھوڑا رکنا ہے، تھوڑا ٹھہرنا ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ، والطیبات۔ اور یا بھی مشدد ہے تو اس پر بھی زور ڈالنا ہے، دباؤ ڈالنا ہے، اس کو بھی 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وَالطَّيِّبَاتُ۔ والطیبات۔ چلے شروع سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والصلوات والطیبات۔ والطیبات۔ ماشاءاللہ، چلیں اب ایک ایک کر کے آپ سنا دیجئے، جی پڑھیں آپ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست سنا ہے محمد رضا بھائی نے۔ اب آپ سنائیں انس بھائی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست سنا ہے ہمارے انس بھائی نے۔ اب باری انیس بھائی کی، آپ سنائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اب ارحم بھائی کی باری ہے، جی آپ سنائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست۔ تو میرے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے اس قرآن ٹائم پروگرام کے اندر ہم نے والعصر جو سورت ہیں اس کی 2 آیت ہم نے درست مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو اذکار نماز کا سیگمنٹ ہے تو تشہد، التحیات، یہ ہم نے اس کے کچھ الفاظ درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی، مشق کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین یہ اسی طرح ہمارے اس پروگرام قرآن ٹائم کو کنٹینیو، یعنی جب جب بھی یہ پروگرام آئے گا اس کو آپ دیکھتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ الکریم ہم اپنا قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور اپنی نماز درست تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ صحیح کرنے میں، درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم اب
نئے ایپیسوڈ میں نئے سبق کے ساتھ، اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی